جب 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے بعد یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ حضرات بزرگ صاحب حضرات جانتے ہیں کہ پھر ہندوؤں نے کتنا ظلم کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اس ہجرت کے وقت، 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ پاکستان آ رہے تھے اور ان کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے راستے میں شہید کر دیا تھا۔ ٹرین بھر کر ایک آ رہی تھی جس کی 9 بوگیاں تھیں، اور وہ سب ہزاروں مسلمان اس میں بھرے ہوئے تھے، چھت پر بھی ان کے مسلمان تھے۔ تو جب وہ پاکستان میں پہنچی تو اس پوری ٹرین میں سے صرف 8 مسلمان زندہ تھے جو بھی زخمی حالت میں تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ہاں جی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا نا، 1947 14 اگست کو 27 رمضان تھی، 27 رمضان کے بعد عید آنی تھی، تو عید کے دن ایک ٹرین آئی ہندوستان سے، اور اس ٹرین کی ایک پوری جو بوگی تھی نا، پورا ایک ڈبہ جو تھا وہ مسلمان خواتین کے جسم کے اعضاء سے بھرا ہوا تھا، کٹے ہوئے اعضاء ان سے بھرا ہوا تھا، اور بچوں کے جو ہے نا گردنیں اتار کر اس میں بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بھیجا پاکستان، اور باہر ہندوؤں نے لکھ دیا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا، پاکستان بنا، اور بنا کس لیے؟ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، کہ یہ ایک الگ مسلمانوں کی ریاست ہوگی جہاں پر قرآن و سنت کا قانون ہوگا، جہاں پر اسلامی نظام ہوگا۔ یہ اسلامی نظام کے لیے پاکستان بنا تھا۔ آپ مجھے بتائیے یار، عقل مند حضرات بیٹھے ہیں، سب ہوش و حواس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا صرف روڑوں کے لیے یا صرف بجلی کے لیے کسی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پیش کیا تھا۔ انہوں نے صرف یہ اس لیے پیش کیا تھا کہ یہ جو ملک بن رہا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بن رہا ہے۔ اس وقت نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا دین جو ہے یہ تخت پر ہوگا، اور رسول اللہ کا دین جو ہے یہ اسلامی نظام ہوگا اس ملک کے اندر۔ لیکن آج تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں پیش کی وہ آج تک نہیں آ سکا۔ اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تردد ہو کہ نہیں جناب یہ اسلامی نظام ہی تو ہے، یہ اسلامی حکومت ہی تو ہے، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہو تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اسلامی ریاست کے اندر کیا شہروں میں زنا کے اڈے ہوتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا رشوت کا بازار اس طرح گرم ہوتا ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا ہر محکمے کے اندر اس طرح کے چور لیڈر ہوتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا جناب والا اس طرح غریب کا خون چوسا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا زنا کے اور شراب کے جناب والا یہ بل پاس ہوتے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں کہاں انصاف ہے؟ جہاں پر بھی چلے جائیں جناب والا امیر آدمی جو ہے، پیسے والا ہے، اس کی تو سب سنتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہ جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو غریب آدمی ہے وہ اگر حق پر بھی ہو نا تو وہ عدالت تک انصاف لینے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے اس کو 40-50 ہزار روپیہ وکیل کی فیس بھرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ اس کو عدالت میں جناب والا اس کا مقدمہ سنا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ دوسری پارٹی پیسے والی ہو تو وہ پیسہ دے کر اپنا کام کرا جاتے ہیں۔ تو کیا اسلامی ریاست یہ؟ اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلامی ریاست ایسی ہو جس کی عدالت میں بھی اسلام ہو، جس کے تخت پر بھی اسلام ہو، جس کے وزیر بھی اسلامی ہو، جس کے بادشاہ بھی اسلامی ہو، وہ خود بھی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو اور پوری قوم کو اسی پر درس دینے والے ہو۔ جب 14 اگست آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان حضرات موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر ون ویلنگ کرتے ہوئے یہ ایک چوک سے دوسرے چوک پر اور دوسرے چوک سے پھر ادھر یہ آزادی منا رہے ہیں جناب۔ ہاں جی، یہ باجے بجاتے ہیں، یہ جناب والا ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، کس لیے؟ یہ جی جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح کی آزادی چاہتے تھے آپ؟ یہ آزادی تھی کیا؟ اس پاں کے لیے جناب والا اتنے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کیا اس جناب والا ڈانس دھمکے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ خدا کی قسم ان کی روحیں تڑپ رہی ہوگی، میرا ایمان کہتا ہے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوگی جب پاکستان کے حالات یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس لیے بنا تھا اور آج چل کس راستے پر رہا ہے۔ ہاں جی، ہماری عدالتیں جب اسلام کے منافی فیصلے کریں گی تو بتائیے کیا یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا؟ ختم نبوت کے غدار، جو آئین کے غدار قادیانی ہیں، ان کو ریلیف دے کر، ان کو تبلیغ کی اجازت دے کر سر عام جناب والا اسلام کی اور آئین پاکستان سے غداری کی جا رہی ہے۔ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ سارے نوجوان حضرات بھی، بزرگ حضرات بھی، اور خاص طور پر جو سکول اور کالج کے یونیورسٹی کے اساتذہ کرام ہیں، وہ اس بات کی لوگوں کو درس دے، بتائیں
کہ پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، پاکستان اب ایک فلاحی اسلامی ریاست کس طرح بن سکتا ہے۔ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی طرف سے مخلص ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس ملک کو اسلامی ریاست بنائیں، ملک کے تخت پر ہم اسلام کو نافذ کریں گے۔ ہم جب ووٹ دینے کی باری آئے گی ہم چوروں ڈاکوں کو نہیں دیں گے بلکہ ہم اسلام کے نام پر ووٹ دیں گے۔ دوسری بات، ملک ترقی کر سکتا ہے، ملک مستحکم ہو سکتا ہے اگر معاشی اعتدال ہو۔ معاشی اعتدال کا مطلب جتنے ملک کی آمدن ہے اتنے ہی اگر اخراجات ہو۔ لیکن ہمارے ملک کا کیا صورتحال ہے؟ اس مرتبہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس بجٹ کے مطابق ملک کی جو آمدنی ہے نا وہ اخراجات سے بہت کم ہے، اور اخراجات جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں؟ 8,500 ارب روپے یہ اخراجات زیادہ ہے ملک کے، یعنی اتنا خسارہ ہے بجٹ کے اندر۔ 8,500 یعنی 8500 ارب روپے خسارہ ہے ملک کا بجٹ کے مطابق جو پیش کیا گیا۔ اب 8500 ارب آپ کا اندازہ ہے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے؟ 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ نوجوان حضرات ہیں یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، پیدائش کے پہلے دن سے لے کر 90 سال کی عمر تک اگر بندہ پہلے دن سے لے کر 90 سال کی عمر تک روزانہ 30,000 روپیہ خرچہ کرے، روزانہ کتنا کرے؟ 30,000۔ پیدائش کے پہلے دن سے لے کر 90 سال کی عمر تک اگر بندہ روزانہ 30,000 روپے خرچہ کرے نا تو 1 ارب روپیہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، 1 ارب روپیہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ملک کا جو خسارہ کتنا ہے وہ 8500 ارب روپے ہے، 8500 ارب۔ تو آپ بتائیے اتنی بڑی اماؤنٹ ہو اور ہمارے وہ جاتا کہاں پر ہے؟ آپ بتائیے بجلی کے اتنے بل لیے جاتے ہیں، یہ کہاں پر جاتے ہیں؟ ہاں جی، جس محکمے میں چلے جائیں آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں، وہ سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر اس کے باوجود بھی ہمارے حکومتوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، پھر کروڑوں اربوں ڈالر روپیہ قرضہ لیا جاتا ہے۔ وہ قرضہ کدھر جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ان سیاست دانوں کی شاہ خرچیاں ہیں اور ان کے پروٹوکول ہیں، اور باہر جناب غیر ملکوں میں ان کے پلازے ہیں، اور ان کی ساری یہ فضول خرچیاں ہیں، یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ دوستوں میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خدایا ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اپنے وطن سے پیار ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا نا اس کو اسی راستے پر ہی لے کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔